بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عباس نے کہا کہ اے لوگوں، یہ ہمارے بھتیجے محمد عربی علیہ السلام ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں اپنے قبیلے میں محفوظ ہیں اور ہم ان کی مکمل حمایت اور صیانت میں ہیں، لیکن یہ تمہارے شہر مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں۔ اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم محمد عربی کی ایسے ہی حفاظت کرو گے جیسے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو دشمن سے، تو میں ان کو تمہارے ساتھ تمہارے یہاں جانے کی اجازت دوں گا۔ تو سب لوگوں نے بیعت کی اور یہ معاہدہ کیا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی مکمل طور پر حمایت اور نصرت کریں گے۔ یہی بیعت عقبہ، یہ پہلی بیعت بیعت عقبہ اولیٰ ہے اور یہ بیعت بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ اسی میں حضرت کعب ابن مالک تھے اور اسی میں یہ قرارداد طے ہوئی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے۔ یہ اعلان نبوت کا 12واں سال تھا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ان 72 یا 70 میں 12 نقیب متعین کیے۔ 12 نقیب سمجھے؟ نقیب کا معنی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قوم کا نگراں، منتظم، نگران اعلیٰ، قوم کا نمائندہ۔ 12 کیوں معین کیے؟ اس لیے کہ 12 قبیلوں کی شاخ کے لوگ تھے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی عوف کا نقیب بنایا گیا تھا۔ اب 70-72 لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر انہی امور پر بیعت کی جو پہلے سال جن امور پر بیعت کی تھی۔ اب اس قرارداد کے بعد نبی کریم علیہ السلام ربیع صفر کے آخر میں مدینہ طیبہ کے یہ حجم ذوالحجہ میں قرارداد طے ہوئی تھی، پھر بعد میں آپ نے سفر کے آخر میں مدینہ طیبہ کا سفر فرمایا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اب ہجرت کا باب تو الگ ہے، اس کا تو میں بیان تفصیل سے الگ کروں گا، لیکن اس بیعت عقبہ ثانیہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی شہرت اور اس کا بڑا مقام ہے، اس لیے کہ بیعت عقبہ ثانیہ ہی میں مدینہ طیبہ کے لیے نبی کریم علیہ السلام کا جانا متعین ہوا تھا اور سرکار کا مدینہ طیبہ میں پہنچ جانا اسلام کی پربہار تبلیغ کا ذریعہ بنا۔ اس لیے کعب ابن مالک جو بیعت عقبہ ثانیہ میں موجود تھے، بدر میں شریک نہیں تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں بدر میں شریک نہیں تھا، بیعت عقبہ میں شریک تھا، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں یہ کہوں کہ کاش میں بیعت عقبہ میں شامل نہ ہوتا، بدر میں شامل ہو جاتا، مجھے یہ خوشی نہیں ہے۔ اگرچہ لوگوں میں بدر کا ذکر زیادہ ہے، لیکن میرے نزدیک بیعت عقبہ ثانیہ کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ وہی تو بنیاد بنی نبی کریم علیہ السلام کے مدینہ طیبہ آنے کی۔ اب ذرا آپ حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں کہ اس سے پہلے کیا باب ہے؟ باب علامت الایمان حب الانصار،
اور یہ جو باب جو حدیث پاک میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، اس میں مدینہ طیبہ کے انصار کا ذکر ہے کہ نہیں؟ تو پہلے باب میں تو یہ ہے کہ علامت الایمان حب الانصار، اور اس باب میں یہ ذکر ہے کہ ان کا نام انصار پڑا کیوں، اور ان کی محبت ایمان کی علامت بنی کیوں۔ تو اب اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کا وعدہ کیا تھا، اس لیے ان کا لقب انصار ہے۔ اور چونکہ انہوں نے مکہ مکرمہ اور دوسرے شہروں کے مسلمان مہاجر صحابہ سے محبت کی، تو اللہ نے اس محبت کی عوض میں ان کی محبت کو ایمان کی علامت بنا دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذرا توجہ رکھیں تو شاید سمجھ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے نبی کریم کی اتباع کی، اور قرآن کریم فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ ارشاد فرما دو، اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کرنے میں انصار سب سے مقدم، تو اللہ کی محبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کرنے کی وجہ سے ان کے لیے ثابت ہوئی۔ جب اتباع سب سے پہلے انہوں نے کی تو اللہ کی محبت بھی سب سے پہلے ان کو ملی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے دنیا والوں کو کے دلوں میں اللہ ان کی محبت اس کی محبت بھی ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ نے انصار سے محبت فرمائی، اور اس محبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی ڈالی کہ ان کی محبت ایمان کی علامت بن گئی۔ اب پہلا باب جو تھا باب علامت الایمان حب الانصار، اس باب سے اس حدیث کو کچھ مناسبت ہوئی کہ نہیں؟ لیکن من کل وجہ مناسبت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ذکر نہیں ہے کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے، اس لیے من کل وجہ مناسبت نہیں ہے، اس لیے باب کا ذکر کیا۔ اور چونکہ من وجہ مناسبت ہے اس لیے الگ سے عنوان مقرر نہیں کیا، بلکہ ما سبق کی عنوان ہی کے تحت صرف لفظ باب سے فاصلہ کر کے ذکر کر دیا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، بار بار ایسا موقع آئے گا کہ جہاں پر خالی باب ہوگا اور کوئی عنوان نہیں ہوگا۔ اب آپ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ نے پڑھ لیا۔ میں نے بتا دیا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، سنیے، پہلی بیعت میں بھی شریک تھے، دوسری بیعت میں بھی شریک تھے، اور ایک بیعت فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی، اس میں بھی عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ شریک تھے۔ تو حضرت عبادہ ابن صامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تین بیعتوں میں شامل ہوئے ہیں، اور تین ہی بیعتوں ہی میں نہیں بلکہ یہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ اب ذرا اور مکمل تشریح سننے سے پہلے ذرا حدیث کا ترجمہ کیجئے اور غور رکھیے، ابھی مجھے چند مقام کی اور تشریح کرنا ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب، دیکھو حدثنا شعیب عن الزہری، حدثنا زہری نہیں ہے، عن الزہری، تو عن کے ساتھ جو روایت ہوتی ہے اسے بولتے ہیں معنعن، اور اسے بولتے ہیں روایت بعنعنہ، تو اس میں حدثنا بھی ہو گیا اور عنعنہ بھی ہو گیا، عن الزہری۔ قال اخبرنا ابو ادریس، یہ اخبرنا ہو گیا، عائذ اللہ ابن عبداللہ،
ملا بھائی؟ ان عبادۃ بن صامت، تو اس میں حدثنا، عنا اور اخبرنا، اس اسناد میں تینوں جمع ہو گئے۔ ان عبادۃ بن صامت الانصاری وکان شہید بدر، غور کرنا، وهو احد النقبہ لیلۃ العقبہ وکان شہید بدر، یہ صفت ہے عبادہ ابن صامت کی، صفت اول۔ وهو احد النقبہ لیلۃ العقبہ، یہ صفت ثانیہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ اگر خبر صفت جملہ ہو، چاہے جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو، تو اس کے شروع میں واو لاتی ہیں۔ یہ واو اتصال، کمال اتصال کا افادہ کرتی ہے صفت کا موصوف کے ساتھ، سمجھ گئے؟ جیسے کہ آپ نے مدارج شریف میں پڑھا ہے سیقولون ثلاثۃ ورابعهم کلبهم ویقولون خمسہ وسادسهم کلبهم، تو آپ نے پڑھا مدارج شریف میں ویقولون خمسۃ موصوف ہے، وسادسۃ کلبهم صفت ہے، اور واو وسادسهم میں جو ہے یہ واو صفت کو موصوف کے ساتھ اتصال کی تاکید کے افادے کے لیے ہے۔ ایسے ہی وکان شہید بدر وهو احد النقبہ لیلۃ العقبہ، یہ جو واو ہے کانا شہید بدر وهو احد النقبہ لیلۃ العقبہ، یہ دونوں صفت ہیں عبادہ ابن صامت کی، اور یہ واو اپنی صفت کا موصوف کے ساتھ، صفت کا موصوف کے ساتھ مزید اتصال کے افادے کے لیے ہے۔ وکانا شہیدہ بدرہ، یاد رکھنا بدرن مفعول فی نہیں ہے، مفعول بھی ہے، معنی ہے وکانا شہیدہ بدرہ، وکانا شہیدہ الغزوہ التی کانت ببدر، کہ حضرت عبادہ بن صامت یہ اس غزوے میں شریک ہوئے جو کہ مقام بدر میں ہوا۔ سمجھ گئے؟ وہ بدر کی تشریح میں پہلے کر، وکانا شہیدہ بدرہ، شہود کے معنی حضور ہیں، یہ شہود سے بنا، شہادت سے نہیں۔ وکانا شہیدہ بدرہ، اور یہ بدر میں شہید نہیں شریک ہوئے تھے۔ ایک بچی نے اس کا ترجمہ کیا تھا وکانا شہیدہ بدرہ، اور انہوں نے چاند کی گواہی دی تھی، وکانا شہیدہ بدرہ، چاند کی گواہی دی تھی۔ اللہ اکبر، وکانا شہیدہ بدرہ، اسے اتنا بھی خیال نہیں رہا کہ بدر کا معنی 14ویں کا چاند ہوتا ہے، تو کیا 14ویں کے چاند کی بھی گواہی دینے کی حاجت پیش آئے گی؟ پہلی تاریخ کے چاند کو بدر نہیں کہتے ہیں، اسے تو ہلال کہتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات وکانا شہیدہ بدرن کا خاص خیال رکھنا، اور یہ مت کرنا کہ بدر شہید ہوئے تھے، نہیں، وہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تک باقی رہے تھے، اور ان کا وصال تو سن 34 ہجری میں ہوا تھا، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 24 سال کے بعد، اس لیے وکانا شہیدہ بدر کا معنی، اور یہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ وَهُوَ أَحَدٌ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، اور یہ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کی رات، جو سرکار بیعت ثانیہ میں 12 نقیب بنائے تھے، ان میں سے ایک نقیب عبادہ ابن صامت بھی تھے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بنی عوف کے نقیب بنائے گئے تھے۔ اب آپ ذرا غور تو کریں، یہاں پر ایک خاص بات یاد رکھیں، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرَ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَةِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، یہ دونوں عبادہ کی صفت ہو گئی۔ اب آگے بڑھیں، ان عبادۃ بن صامت ان رسول اللہ، کہ بے شک عبادہ ابن صامت، بے شک نبی کریم، اس میں تو کوئی بات بن نہیں رہی ہے۔ ان عبادۃ بن صامت، ارے بھائی وکانا شہیدہ بدرہ،
وحد النقبا لیلۃ العقبہ، یہ تو جملہ معترضہ ہے، صفت ہے عبادہ ابن صامت کی۔ اب صفت کو آپ ہٹا کر دیکھیں تو یہ عبارت ہوگی نا، ان عبادہ ابن صامت ان رسول اللہ، کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، بے شک رسول اللہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟